بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت ہوں گے۔ جمعے کے دن کا مجرب وظیفہ، نایاب وظیفہ، معجزاتی وظیفہ ہے۔ ایسا معجزاتی وظیفہ کہ ایک دفعہ کرنے سے اتنی دولت مل جائے گی کہ سنبھال نہیں سکیں گے۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، بار ہزاروں لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے، عمل کا طریقہ کیا ہے، یہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو پوری دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ کو وظیفہ کی اچھے سے سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ تعالی مال و دولت اس قدر آئیں گے کہ کبھی ختم نہ ہوں گے۔ آپ کو ایک سچا واقعہ بھی بیان کریں گے۔ قرآن پاک کی سورہ کا وظیفہ ہے، بہت ہی مشہور و معروف سورت کا وظیفہ۔ اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے یہ سارا آپ کو ابھی بتائیں گے۔ اس کے لیے ویڈیو کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر یہ آپ ویڈیو اچھے سے دیکھ لیتے ہیں اور بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کر کے اس وظیفہ کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ اگر مال و دولت کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے تو وہ کبھی نہ رہے گی۔ ایک ہی دفعہ کے عمل سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے رزق، مال و دولت اس قدر آ جائے گی کہ آپ سے سنبھالی نہ جائے گی۔ طریقہ کیا ہے، اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے، یہ بس آپ نے ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اجازت دیں گے۔ عامل کی اجازت کا ہونا بہت لازمی ہے وظیفہ میں۔ اجازت آپ کو ملے گی۔ اجازت کے بعد جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے اس طریقے پہ عمل کرتے ہوئے آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ ویڈیو کو زیادہ بڑا نہ کرتے ہوئے طریقہ آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے۔ طریقہ آپ نے دوستو غور سے سمجھ لینا ہے۔ اس عمل کو آپ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ بیماری کے لیے کر سکتے ہیں، نافرمان اولاد کے لیے کر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کے لیے کر سکتے ہیں۔ رزق میں کمی ہے، مال و دولت میں کمی ہے، رزق میں اس قدر اضافہ ہوگا، مال و دولت میں اس قدر برکت ہوگی، اضافہ ہوگا کہ ساری زندگی آپ سنبھال نہ سکیں گے۔ اللہ پاک کے غیبی خزانے کھل جائیں گے اس عمل کو کرنے سے، اور اتنا جلد یہ وظیفہ اثر کرتا ہے آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے اور دعائیں دیں گے۔ یہ عمل کوئی بھی کر سکتا ہے، جمعے کے دن کا عمل ہے، جمعے کے دن اس عمل کو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جمعے کے دن آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی یہ عمل کر کے رات سوئیں گے، صبح خزانے اللہ پاک کے کھل جائیں گے آپ کے لیے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے ایک ہی دفعہ کے عمل سے آپ کا وہ مقصد لازمی پورا ہوگا۔ یہ دوستو وظیفہ ہمارے ایک بہت جاننے والے دوست ہیں، ان کو بتایا گیا تھا، انہوں نے یہ وظیفہ کیا اور ایک ہی دفعہ کے کرنے سے اتنا کچھ اس بندے نے حاصل کر لیا، آپ یقین کریں اتنا کچھ اس بندے نے حاصل کر لیا کہ اگر ساری زندگی اب وہ بیٹھ کر بھی کھائے تو اس سے ختم نہ ہوگا۔ مال و دولت میں اس قدر اضافہ ہوا، شہرت اس قدر ہوئی، عزت میں اس قدر اضافہ ہوا کہ آج اسے میرا خیال سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے۔ اللہ پاک نے ہر طرح سے اس کو اس قدر نوازا ہے، اس قدر نوازا ہے کہ وہ بندہ ساری زندگی اگر مال و دولت خرچ کرے تو پھر بھی ختم نہ ہوگا۔ صرف ایک دفعہ کے عمل سے اس کی پوری زندگی بدل گئی۔ آپ بھی دوستو یہ عمل اپنی زندگی میں ایک دفعہ لازمی کریں، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ عمل کرنا کس طرح سے ہے، طریقہ کیا ہے، یہ اب آپ نے ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ اگر کسی بیماری کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں یا بچوں کے لیے کر رہے ہیں، نافرمان اولاد کے لیے کر رہے ہیں، کوئی بھی بیمار ہے اس کے لیے اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے یہ ذرا غور سے سمجھ لیں۔ اس کے بعد اگر آپ کسی بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں، مال و دولت کے لیے کر رہے ہیں، رزق کے لیے کر رہے ہیں، خواہ کوئی بھی آپ کا مقصد ہے،
اس کے لیے کر رہے ہیں تو وہ اس کا طریقہ الگ ہے، وہ آپ نے الگ سے سمجھ لینا ہے، یہ طریقہ الگ ہے، یہ الگ سے سمجھ لینا، ٹھیک ہے؟ ہاں، کوئی بھی بیمار ہے، کسی بھی بیماری کے لیے آپ یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، بڑی سے بڑی لا علاج بیماری ہے، پرانا سے پرانا مرض ہے، ٹھیک ہے، خواہ کوئی بھی مرض ہے، اس کے لیے اگر آپ یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے آپ خود مریض ہیں یا آپ کا کوئی عزیز مریض ہے، اس کے لیے اگر آپ یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو سن لیں یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے۔ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد دوستو یہ عمل کرنا ہے۔ جمعہ کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ میری ویڈیو جمعہ کے دن کے علاوہ اگر آپ تک ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ کسی بھی دن پہنچتی ہے تو آپ نے جمعے کے دن کا ویٹ کرنا ہے اور جمعے کے دن یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ دوستو اللہ پہ یقین رکھ کے ایک دفعہ اس عمل کو لازمی کر لیجئے گا، انشاءاللہ میرا یقین ہے آپ کا کام لازمی ہوگا، ٹھیک ہے؟ جن بھی لوگوں نے کیا ہے ان کا کام لازمی ہوا ہے، آپ بھی ایک دفعہ اس عمل کو لازمی کیجئے گا، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ جمعہ کے دن یہ عمل کرنا ہے، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر مریض کے لیے یا نافرمان اولاد کے لیے کر رہے ہیں، کوئی بچہ مریض ہے، بڑا مریض ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہے، اس کے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے کسی بھی برتن میں چینی لے لینی ہے تھوڑی سی، ٹھیک ہے؟ چینی رکھ لیں، گھر بیٹھ کے یہ عمل کر سکتے ہیں، باہر دنیا کے جس مرضی کونے میں بیٹھے ہیں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، بس مریض آپ کے پاس ہونا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ مریض کو چینی کھلا دی جائے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ نے مطلب کرنا ہے کہ مریض آپ کے عمل کرتے ہوئے چاہے آپ کے پاس نہ بیٹھا ہو لیکن آس پاس یہ ہو کہ آپ اسے یہ چینی کھلا سکیں، ٹھیک ہے؟ چینی پہ یہ عمل کرنا ہے آپ نے دوستو، غور سے سن لیجئے گا، عمل آپ نے چینی پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، باوضو ہو کر بیٹھنا ہے، اللہ پاک پہ یقین رکھتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اول آخر 3 مرتبہ آپ نے دوستو درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہے آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے رکھنی ہے، چاہے تو تسبیح پہ یہ عمل کریں، چاہے تو انگلیوں پہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو تعداد بتائی جائے گی آپ کو بالکل اسی تعداد سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، تعداد اوپر نیچے نہ ہو، جو تعداد بتائی جائے بالکل اسی تعداد سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تسبیح پڑھنی ہے آپ نے، 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، ٹھیک ہے؟ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد سورہ کوثر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 100 مرتبہ سورہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ 100 مرتبہ سورہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص 100 مرتبہ دوستو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، چینی جو آپ نے سامنے رکھی ہوئی ہوگی اس چینی پہ دم کر دیں، ٹھیک ہے؟ اس چینی پہ دم کر دیں، جو بھی مریض ہے اس کو تھوڑی تھوڑی کر کے کھلائیں، کم از کم 3 4 دن وہ چینی چائے میں ڈال کے شربت بنا کے جس طرح سے بھی آپ اسے کھلا پلا سکتے ہیں مریض کو کھلائیں پلائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے 3 سے 4 دن میں مریض پوری طرح سے شفا یاب ہو جائے گا، جتنی بھی پرانی مرض ہوگی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے جتنی بھی پرانی مرض ہوگی ختم ہو جائے گی۔ نافرمان اگر اولاد ہے تو انشاءاللہ تعالی اولاد راہ راست پہ آ جائے گی، اولاد کو کھلائیں، میاں بیوی کی محبت کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کے لیے بھی کرنا چاہ رہے ہیں، میاں آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو آپ میاں کو کسی بھی چیز میں ڈال کے یہ کھلائیں، انشاءاللہ تعالی محبت بے پناہ بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر کسی اور حاجت کے لیے مقصد کے لیے آپ یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ بھی ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے گا، وہ کس طرح سے کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد یہ عمل کریں، چاہیں تو مسجد میں بیٹھ کے یہ عمل کر لیں، چاہیں گھر آ کے یہ عمل کر سکتے ہیں، دنیا کے جس مرضی کونا میں بیٹھے ہیں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں،
عمل کس طرح سے کرنا ہے یہ اب ذرا غور سے سمجھ لیجئے گا۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد بالکل اسی طرح سے جو بھی آپ کا مقصد ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک پہ پورا یقین رکھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، پختہ یقین اللہ پاک پہ رکھ کے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبیح پہ پڑھ لیں یا انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد سورہ اخلاص 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھ کے پھر 3 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے اپنا مقصد دعا میں بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دعا میں اپنا مقصد اللہ پاک سے بیان کرنا ہے۔ اس عمل کو جمعہ والا دن آپ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے جمعہ کا دن جیسے ہی ختم ہوگا، ہفتہ کو صبح ہوتے ہی آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ انشاءاللہ جس بھی مقصد کے لیے آپ کریں گے آپ کا وہ مقصد ایک ہی عمل سے پورا ہو جائے گا۔ اگر ایک دفعہ عمل پورا نہیں ہو رہا تو آپ دوسرے جمعہ کو یہ عمل کریں، پھر تیسرا جمعہ یہ عمل کریں، کم از کم 3 جمعہ آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے، 3 ہفتے آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے، آپ کا بھی یقین ہونا چاہیے، ایک ہی دفعہ سے آپ کا جو بھی کام ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے پورا ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہوتا تو آپ یہ عمل دوبارہ کریں اگلا جمعہ، اگر پھر بھی نہیں ہو رہا پھر دوبارہ اگلا جمعہ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے اگر پہلی دفعہ نہیں ہوا دوسری دفعہ ہو جائے گا، نہیں تو تیسری دفعہ تو لازمی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ باقی یقین ہونا چاہیے، عمل کا طریقہ جس طرح سے بتایا گیا ہے اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد عامل کی اجازت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، عامل کی اجازت کے بغیر کام بالکل نہیں ہوتا، جو مرضی وظیفہ عمل کریں اس کے لیے عامل کی اجازت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ عامل کی اجازت ہو تو کوئی بھی وظیفہ کام میں نہیں آتا۔ میرے سبسکرائبرز ہیں جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ان کو عام اجازت ہے، وہ میرے اس چینل پہ جتنی بھی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، جتنے بھی عملیات بتائے گئے ہیں، جتنے بھی وظائف بتائے گئے ہیں، وہ کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں، ان کو عام اجازت ہے، کوئی بھی عمل کریں، جس طرح سے آپ کو بتایا جاتا ہے اس طرح سے کوئی بھی عمل کریں، انشاءاللہ تعالی لازمی کام میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ باقی کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں سب بھائیوں کو جواب دوں گا، سب بہنوں کو جواب دوں گا، ان کا جو بھی مسئلہ ہے پوری طرح سے کوشش کروں گا حل کرنے کی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔